اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی چینل سے اسلامی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، آپ نے یہ ہمیشہ سنا ہوگا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت بابا فرید جب 12 سال کے ہوئے، آپ کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، 12 سال کی عمر میری ہوئی، میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بابا فرید کی والدہ نے کہا، بیٹا تیری نماز قضا کیسے ہو، تیری تہجد قضا کیسے ہو؟ میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تجھے جب بھی پانی پلایا تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ تجھے وضو کر کے پلایا، کھانا کھلایا، وضو کر کے کھلایا، تیرا ہر کام میں وضو کر کے کرتا ہوں، تو تیری تہجد کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ بابا فرید ایک بار اپنے والد محترم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں سے نکل گئے، گھر آ گئے۔ جب نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کہا کہ جی آپ کا جو بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے، وہ تو نماز چھوڑ کے بیچ میں سے بھاگ گیا، چلا گیا۔ جو والد گھر پہنچے، پوچھا بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ماں کو بتاؤں گا۔ ماں نے پوچھا بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ ماں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابو بھینسوں کا حساب لگا رہا، اللہ سے دھیان ہٹ گیا، بھلا میں نماز کیسے پیچھے پڑھتا؟ والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے ذہن میں کیسے آ گیا کہ والد صاحب بھینسوں کا حساب لگا رہے تھے؟ تیرے ذہن میں کیسے آیا؟ تیرے دماغ میں کیوں آیا؟ تیرا دھیان کیوں ہٹا اللہ کی طرف سے؟ کپڑے باندھے، ہاتھ میں پکڑائے اور کہا چل نکل جا جنگلوں میں نکل جا۔ بڑے عرصے بعد، 10 سال کے بعد جب گھر لوٹے، بری حالت تھی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے۔ ماں نے کپڑے دیے اور جب کنگا مارا، بابا فرید کی آہ نکل گئی۔ ماں نے کہا بیٹا تو وہاں کیا کھاتا؟ اتنا عرصہ تو جنگل میں رہا، کیا کھاتا تھا؟ ماں، جو ملے میں کھاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے درخت کے پتے بھی کھائے۔ کہا بیٹا جب تو پتے توڑتا تھا تو کوئی آواز آتی تھی؟
کیا ان کی آہ نکلتی تھی؟ کہا نہیں، جا بیٹے، تو ابھی درخت جیسا بھی نہیں ہوا، پتوں جیسا بھی نہیں ہوا، دوبارہ گھر سے نکال۔ یہ ہے وہ مائیں جن کے پاؤں کے نیچے جنت۔ ماں اپنا رول صحیح ادا کرے، باوضو ہو کے بچے کو کھانا کھلائے، باوضو ہو کے دودھ پلائے۔ یہاں پر تو یہ حال ہے کہ بچہ گود میں ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مائیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں، غیبت کر رہی ہیں، چغلیاں کر رہی ہیں، ننگے سر ہیں اور بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں۔ تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بچے کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بچہ آپ کی بات مانے؟ پھر مائیں کیا کر رہی ہیں آج کل کہ بس 3 سال کا ہوا اور اس کو اسکول میں داخل کرا دیا، ڈنڈے مار، تھپڑ مار، جو کر، رو رہا ہے، لیکن اسکول بھیجنا ہی بھیجنا۔ 5 سال کا ہوا، 7 سال کا جب ہو گیا تو ماں نے نہیں کہا بیٹا نماز پڑھ، باپ نے نہیں کہا نماز پڑھ، کوئی سختی نہیں کی۔ 10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، نماز کا نہیں کہا۔ 12 سال کے بعد جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے اور 12 سال کی عمر میں جو باہر کی اس کی دوستی بن جاتی ہے بچوں سے، اور پھر آپ یہ ماں یہ کہے، باپ یہ کہے کہ بچہ نماز پڑھے اور ہماری بات مانے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ میری ان ماؤں سے درخواست ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنیں، اچھے کام کریں، ہماری بات مانیں، تو باوضو ہو کر ان کو کھانا کھلاؤ، سر پہ دوپٹے رکھ کے ان کو کھانا کھلاؤ۔ انشاءاللہ عزیز وہی بچے آپ کی ہر بات مانیں گے اور ایسی ہی ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت، ایسی ہی ماں چاہے اپنی بچوں کو جنتی بنا لے چاہے جہنمی بنا لے۔ ایک بچے نے چوری کی، آ گیا، آ کے ماں کو کہا ماں میں نے چوری کی تھی، یہ اسکول کے بیگ سے میں چورا کے لے آؤں۔ ماں نے کہا اچھا چل نہ رکھ دے، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن بھی اس کو پھر ماں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، دوسرے دن پھر اس نے چوری کی، تیسرے دن پھر چوری کی، ماں نے کچھ نہیں کہا۔ آخر ہوا کیا کہ ایک دن وہ بہت بڑا ڈاکو بنا، پکڑا گیا، اس نے قتل و غارت شروع کر دی۔ جب پکڑا گیا، پھانسی کا حکم ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ تیری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا ہاں، میری ماں کو بلاؤ۔ ماں آ گئی تو اس نے ماں سے کہا کہ ماں جس دن میں نے پہلی بار چوری کی تھی، اگر اس وقت تو مجھے تھپڑ مار دیتی، اس وقت تو مجھے ڈانٹ دیتی، تھپڑ مارتی، تو آج میں سولی پہ نہ چڑھتا۔ ماں تیری وجہ سے آج میں سولی پہ چڑھ گیا۔ تو آج کا یہی میرا موضوع تھا ماؤں کے لیے کہ ماں اپنی بچوں کی اصلاح کرے، دینی طور۔ انشاءاللہ عزیز آپ کے بچے نیک ہوں گے، آپ کی بات مانیں گے، نیک لوگوں میں بیٹھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ۔